بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمت، سلامتی اور برکت نازل فرما۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، لفظ آمین میں بڑی طاقت ہے، اور یہ اللہ رب العزت کا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک خاص تحفہ ہے۔ اس لفظ میں قبولیت کی عجیب تاثیر موجود ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو آمین کا وظیفہ بتاؤں گا، جو بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ کسی بھی مشکل میں آپ پھنسے ہوئے ہیں یا کسی پریشانی کا سامنا ہے، کسی سے کوئی حاجت ہے، کوئی کام رکا ہے، کوئی دعا ہے جو قبول نہیں ہو رہی، تو آپ اس وظیفے کو کر لیں۔ اللہ کے فضل سے آپ کی مشکل آسان ہو جائے گی، جو بھی پریشانی ہوگی دور ہو جائے گی، رکے ہوئے کام چل پڑیں گے اور دعائیں قبول ہونے لگیں گے۔ وظیفہ بہت ہی نایاب اور لاجواب ہے، جس کا مکمل طریقہ آپ کو بتاؤں گا، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک ضرور دیکھنا ہے، تاکہ کوئی اہم بات آپ سے مس نہ ہو۔ چاہیے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، ابن ماجہ کی روایت میں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہود تم سے کسی چیز پر اتنا حسد نہیں کیا جتنا سلام کرنے اور آمین کہنے پر حسد کیا۔ یاد رہے کہ یہ حسد ویسے نہیں ہے، بلکہ سلام کی اور آمین کی جو فضیلت اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی ہے، اس فضیلت کی وجہ سے یہود کو حسد اور ہوتا رہے گا، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک سلام بھی کرتی رہے گی اور آمین بھی کہتی رہے گی۔ پیارے بھائیوں، سنن نسائی کی روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب قاری یعنی امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے کے موافق ہو جائے گا، اس کے تمام سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، اور نماز میں بندہ یہ آمین کہتا ہے اور اس کی آمین فرشتوں کی آمین کے مواقع ہوتی ہے، اور اس بندے کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ یاد رہے کہ آمین خاص طور پر دعا کے بعد بھی کہی جاتی ہے، کیونکہ اس لفظ میں قبولیت ہے۔ ہم بات کر رہے تھے آمین کے وظیفے کی، تو چلیے آپ کو اس وظیفے کے حوالے سے ایک مختصر واقعہ بتاتا ہوں، اور پھر آپ کو اس کا طریقہ بھی بتاتا ہوں۔ یہ واقعہ ہمارے ایک جاننے والے بھائی نے اپنے بارے میں بتایا کہ ایک مرتبہ پولیس والے ان کو بغیر کسی قصور کے شک کی بنیاد پر اٹھا کر لے گئے اور ان کو حوالات میں بند کر دیا گیا۔ پولیس جانتے تھے کہ میں بے گناہ ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ رشوت اور پیسے کے چکر میں مجھے چھوڑنے کو تیار نہ تھے۔ اگر میرے گھر والے ان کو رشوت دے دیتے تو مجھے چھوڑ دیتے، لیکن الحمدللہ ہمارا گھرانہ مذہبی ہے اور رشوت دینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب کافی پریشان ہوا، دن گزر چکے تھے، اللہ سے دعائیں مانگتا لیکن کوئی راستہ نہیں نکل رہا تھا۔ پھر 7ویں روز درس میں بتایا ہوا آمین کا وظیفہ یاد آ گیا، جو کہ سورۃ فاتحہ اور آمین کا وظیفہ تھا۔ درس میں نے سنا تھا کہ کسی بھی نماز کے بعد اس وظیفے کو کر لے۔ میں نے فجر کی نماز ادا کی اور اس کے ساتھ میں نے پورے یقین کے ساتھ سورہ فاتحہ اور آمین کا وظیفہ کیا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں نے 40 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی اور بتائے گئے طریقے کے مطابق
مکمل سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنے کے بعد یوں ہر 3 بار آمین کہا، اور یوں میں نے وظیفہ مکمل کیا، اور اس کے بعد میں نے پوری توجہ اور غور کے ساتھ صرف آمین کا ورد شروع کر دیا، اور اس گمان کے ساتھ آمین کا ورد کرتا رہا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا رہا کہ یا اللہ، جس طرح تو نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نجات دی، اور جس طرح تو نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی دی، اسی طرح سے مجھے بھی اس قید سے نجات دے۔ وہ بھائی بتانے لگے کہ ابھی دن 11 بجے تھے کہ ایک پولیس والا میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ تمہارا فیصلہ ہونے والا ہے اور تم بہت جلد بے قصور ثابت ہو جاؤ گے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ 12 بجے سے پہلے مجھے انہوں نے چھوڑ دیا اور رہا کر دیا۔ پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، یہ ہے طاقت اللہ کے کلام کی کہ جب بندہ پورے یقین کے ساتھ اور غور و فکر کے ساتھ اللہ سے رجوع کرتا ہے تو اللہ پاک ضرور اپنے بندے کی پریشانیوں کو دور فرماتا ہے، اور اس کی جو بھی حاجت ہوتی ہے اس کو پورا فرماتا ہے، اور جس بھی مشکل سے بندہ اللہ سے نجات چاہتا ہے اللہ اس کو اس مشکل اور پریشانی سے نجات دیتا ہے۔ لہٰذا آپ کو بھی جب کسی پریشانی کا سامنا ہو، کوئی مسئلہ درپیش ہو، کوئی بھی حاجت ہو، تو پورے یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کرے، فجر کی نماز ادا کرے، اور نماز کے بعد سورہ فاتحہ کی 40 مرتبہ اس طرح تلاوت کرے کہ ہر بار سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 3 بار آمین کہنا ہے۔ خوب دھیان کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ اس سورت کی تلاوت کرنی ہے، اور اس کے بعد سارا دن آپ نے آمین کا ورد کرنا ہے، اس گمان کے ساتھ آمین کہے کہ فرشتے بھی آپ کے ساتھ آمین کہہ رہے ہیں، اور آمین کہتے رہے، بس آپ کی زبان پر آمین ہونا چاہیے۔ اس کا ورد کرے اور اللہ سے گمان رکھے کہ وہ آپ کے مسئلے کو حل فرمائے گا، آپ کی پریشانی کو دور فرمائے گا، اور آپ کی حاجت کو پورا فرمائے گا۔ پیارے بھائیوں، سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار آمین تو ہر کوئی کہتا ہے، لیکن وظیفے میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار کہنے کی جو طاقت ہے وہ عجیب ہے، جس کے کرشمے آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ انشاءاللہ جتنا یقین کے ساتھ آپ اس وظیفہ کو کریں گے اتنا جلد آپ کو نتائج دیکھنے کو ملیں گے۔ اس وظیفے کو آپ کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، اگر فجر کی نماز کے بعد کر لے تو بہتر ہے، ورنہ کسی بھی نماز کے بعد بتائے گئے طریقے پر وظیفہ کرے، اور اس کے بعد آمین کا ورد شروع کر دے۔ جب تک حاجت پوری نہ ہو، مشکل یا پریشانی دور نہ ہو، تو آپ نے وظیفہ کو جاری رکھنا ہے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ بعض اقاربین کے نزدیک یہ کلمہ اسم اعظم بھی ہے، تو خود ہی سوچ لیجئے کہ اسم اعظم کے ساتھ جو دعا مانگی جائے وہ رد نہیں ہوتی، بس معاملہ یقین کا ہے، بس معاملہ یقین کا ہے۔ آپ نے بے یقینی کا مظاہرہ نہیں کرنا، اور دل میں کسی قسم کا خدشہ نہیں لانا، بلکہ پورے یقین کے ساتھ وظیفہ کرنا ہے۔ اگر اسم اعظم کو بھی بے یقینی کے ساتھ پڑھیں گے تو فائدہ نہ ہوگا۔ یقین لازمی ہے پیارے بھائیوں۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ان کی جمعرات کی نماز چھوٹ گئی تو انہوں نے 27 مرتبہ نماز ادا کی، تو غیب سے آواز آئی کہ نماز تو تم نے 27 مرتبہ ادا کر دی، لیکن اس آمین کا کیا کرو گے جو فرشتے اس وقت کہتے ہیں جب امام کہتا ہے، اور جس کے ساتھ آمین فرشتوں کی آمین ساتھ مل جاتی ہے تو اس کی دعا پر قبولیت کی مہر لگ جاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ آمین میں اللہ نے قبولیت رکھی ہے، اس لیے جب بھی کوئی اس گمان کے ساتھ آمین کہے گا، فرشتے بھی اس کے ساتھ آمین کہتے ہیں، اور پوری توجہ کے ساتھ یہ وظیفہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی دعا قبول فرماتے ہیں اور اس کی پریشانیوں کو دور فرماتے ہیں۔ کسی بھی قسم کی پریشانی ہے، چاہے جانی پریشانی ہے یا مالی پریشانی ہے، کام کاروبار میں پریشانی ہے، یا پھر کسی بھی اور مسئلے میں پریشانی ہے، اس وظیفے کو کرے، یقین جانیے آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ جتنا یقین کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ یہ وظیفہ کیا جائے گا، اتنا جلد آپ کو اتنا نتائج دیکھنے کو ملیں گے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔
خود بھی پورے یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کرے اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ پیارے بھائیوں، ہم پہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔